السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹ پیریڈ ہے ہمارا دعا کا۔ دعا کی طرف آ جائیے۔ جن سسٹرز کے پاس بک ہے وہ اپنی بک کھول لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھیں اور جلدی سے جلدی اپنا سلیبس منگا لیں یا بکس منگا لیں۔ آج ہماری فورتھ دعا ہے حصول علم کی دعا۔ دعا نمبر 4، اس کا لفظی ترجمہ لکھ لیجئے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ دھیان سے سنا کریں کلاس میں تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب میں بولوں تو میری آواز کو دھیان سے سنیں اور بولیں نہ، اور کہیں اور اپنا دھیان نہ لگائیں۔ اپنی بک کھول لیں اور نوٹ بک لے لیں اپنے ہاتھ میں، اور پین یا پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لکھنا شروع کریں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، حمزہ کا اشارہ میں کی طرف ہے، انی، بے شک میں، اسألوکا، میں، اسألوکا، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے، مانگتی ہوں تجھ سے، علماً، علم، کیسا علم؟ نافعاً، نفع دینے والا، یعنی فائدہ دینے والا، اور عملاً، عمل، کیسا عمل؟ متقبلاً، قبولیت والا، قبول ہونے والا، یعنی قبول ہونے والا عمل، اور رزقاً، رزق، کیسا رزق؟ طیباً، پاکیزہ۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألوکا، میں سوال کرتی ہوں تجھ سے، مانگتی ہوں تجھ سے، علماً، علم، نافعاً، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، اور عملاً، عمل، متقبلاً، قبولیت والا، قبول ہونے والا، اور رزقاً، رزق، طیباً، پاکیزہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہاں پر ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دعا مانگی ربی زدنی علما۔ پہلی دعا میں ہم نے، اس سے پچھلی دعا میں ہم نے مانگا علم، بڑھانے والا علم، کہ ہمارا علم بڑھا دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہاں پر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم سوال کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، مانگتی ہوں۔ ہم یہاں پر مانگ رہے ہیں علم، اور وہ بھی کیسا علم؟ نفع دینے والا علم۔ نفع دینے والا علم ہم یہاں پر مانگ رہے ہیں، کیونکہ جب تک علم ہمیں نفع نہیں دے گا، ہمیں علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کو سیکھنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ سہتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب انسان اتنی تکلیف اٹھائے اور اسے اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو بہت افسوس کی بات ہے کہ انسان کو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو اس نے سیکھا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ ویلیویبل ہے یہ کورس۔ کسی کو کوئی کورس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی پڑھائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی سرٹیفکیٹ کورس ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کورس کرنا ہے۔ لیکن کورس کو کرنے کے بعد وہ محنت تو کرتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں،
تو ایسا وقت بھی ہمارا ضائع ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس لیے اگر ہم علم کو سیکھ رہے ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. بسا اوقات اس کا مقصد صرف یہ رہ جاتا ہے کہ شادی کے بعد عورتیں جو ہے پڑھنا لکھنے کا کام بند کر دیتی ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں سکھاتی ہیں. تو اس کا جب ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ڈاکٹری کرتے ہیں، اس سے ان کے نام کے آگے ڈاکٹر تو لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو وہ سب کام ختم کر کے اپنے گھر میں رہنے لگتے ہیں، نہ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وقت بھی ضائع کیا، اتنا پیسہ پڑھائی میں لگایا وہ بھی ضائع کیا. تو اس سے محض صرف یہ لگتا ہے کہ صرف ایک اچھے رشتے کے لیے انہوں نے پڑھائی کی تھی کہ اچھا رشتہ مل جائے. بہت سے لوگ صرف اچھے رشتے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، اچھی نوکری مل جائے. ان کا حقیقی فائدہ تبھی ہوتا ہے جب وہ انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فائدہ دے، تبھی انسان علم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، علم بھی اگر ہم کسی کو سکھا رہے ہیں، اور صرف علم ہی نہیں، اگر ہم کسی کے دنیا کے کام میں بھی کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بننا ہے. اس کے بعد یہاں پر کیا ہے کہ نفع دینے والا علم اور قبول ہونے والا عمل، یعنی ایسا عمل، ہم ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی ویلیو ہو. صرف دنیا کے لیے ہمیں پڑھائی نہیں کرنی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھائی کرنی ہے اپنی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے وقت کو لگانا ہے. ایسا عمل، ایسے کام کرنا ہے جو قبولیت والا ہو. ہمارا کھانا پینا بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رات دن صرف عبادت میں لگے رہیں اور دنیا کے کام سے بالکل الگ ہو جائیں، نہ گھر کا کام کرنا، کھانا پکانا، کچھ بھی نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قبول ہونے والا عمل، اگر ہم اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بھی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے. لیکن جب ہم اس کو بناتے ہیں اور پھر ہم کچھ کہنے لگتے ہیں کہ سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمارا اجر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے پاکیزہ رزق. ورزقاً طیبہ، پاکیزہ رزق کی دعا ہم نے یہاں پر مانگی. پاکیزہ رزق بھی حلال ہونا ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پر پڑتا ہے. تو اگر انسان پاکیزہ کھانا کھائے گا تو اس کی عبادات بھی درست ہوں گی، نمازیں بھی درست ہوں گی، بہت کچھ انسان کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے. تو انسان کے کردار اور اخلاق پر اس کے رزق کا اثر پڑتا ہے. اس لیے پاکیزہ رزق کی دعا مانگی ہے یہاں پر ہم نے، کیونکہ رزق کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے، اس کی عبادات پر ہوتا ہے. اور جس کا رزق ہی پاکیزہ نہیں تو اس کی نہ عبادات قبول ہیں، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ دعا قبول ہیں. اس لیے ہم نے یہاں پر یہ دعا مانگی ہے. اب ہمیں دعا کو کس طرح مانگنا ہے، جو آداب آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ پورے دل سے، پوری توجہ کے ساتھ ہاتھوں کو منہ کے آگے نہیں رکھنا، ہاتھوں کو اپنے سینے کے قریب آگے رکھنا ہے. اپنے کندھوں سے نیچے ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں، اور ہماری نظریں ہماری ہاتھوں میں ہونی چاہیے، تب ہم دعا کو مانگتے ہیں اور تبھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو دل سے دعا مانگنی ہے. دعا کی پروناؤنسیشن کر لیجئے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا
ورزقا طیبا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سیکنڈ پیریڈ ہے ہمارا تجوید کا۔ جو بھی دعائیں میں آپ کو کلاس میں سکھاتی ہوں وہ آپ کو یاد کرنی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے دعا کو سنوں گی۔ سیکنڈ پیریڈ ہے ہمارا تجوید کا۔ تجوید کی بک نکال لیجئے اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھیے۔ پچھلے ہفتے ہم نے تجوید میں یہاں تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے نیچے سے۔ ہم آج پڑھیں گے حروف تہجی۔ درس نمبر 1 میں بچے حروف تہجی جان چکے ہیں۔ حروف تہجی کی بار بار تکرار کی گئی ہے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ الف سے یا تک 29 حروف ہوتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی ترتیب سے بچے حروف تہجی کو اتنی بار پڑھیں کہ اسے زبانی یاد ہو جائے۔ تو یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی کو یاد ہیں، آپ سبھی بگنرز ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ ویسے تو آپ سبھی کو یاد ہے لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ریپیٹ کریے۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گی ان کو۔ آج کا تجوید کا لیسن آپ کا یہی ہے۔ اپنا اگلا سبجیکٹ نکال لیجئے۔ اگلا سبجیکٹ ہے آپ کا عربک گرامر۔ عربک گرامر میں پچھلے ہفتے آپ کو روٹ ورڈز کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ آپ سبھی نے کیے ہیں ماشاءاللہ، سبھی کے ٹھیک تھے، صرف 1-2 میں نے آپ کا کریکشن کیا تھا۔ اور ان کا جو لفظی ترجمہ ہے آپ کے روٹ ورڈز کا لیسن نمبر 1 کا، وہ آپ کو دھیرے دھیرے آتے جائیں گے۔ تو جیسے جیسے ورڈز آپ کے آتے جائیں گے آپ کو معلوم ہوتا جائے گا، ان کے میننگز لکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سے کریں۔ اگلا لیسن ہے ہمارا پیج نمبر 2۔ پیج نمبر 2 پر دیکھیے۔ پیج نمبر 2 ہے ہمارا، پیج نمبر 1 پر تھا ہمارا روٹ ورڈز۔ اب یہ ہمارا نیکسٹ لیسن آج اسٹارٹ ہوا ہے 4th کلاس میں۔ جمع کی علامتیں۔ جمع یعنی 2 یا 2 سے زیادہ۔ سائنس آف پلورل۔ تو عربک میں جس بھی لفظ کے لاسٹ میں واو الف ہوگا تو یعنی وہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ جس لفظ کے لاسٹ میں واو ساکن اور نون پر زبر ہو وہاں پر بھی 2 یا 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں پر یا ساکن اور نون پر زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیش کے نیچے زیر دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی حروف یا نون پر زبر ہو، نون سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حروف چاہے کوئی بھی ہو اس پر زیر ہو تو وہاں پر بھی 2 یا 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے یا نون سے پہلے حروف پر کسرہ ہونا چاہیے، کسرہ یعنی زیر، ٹھیک ہے؟
और जिस लफ्ज के लास्ट में अलिफ ता हो तो वहां पर भी दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, वाव अलिफ, वाव नून या नून से पहले जेर और अलिफ ता, जिस भी लफ्ज के लास्ट में होंगे वहां पर दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर वाव अलिफ है लास्ट में, इनकी सबकी एक्सरसाइज दी गई है। वाव अलिफ की यहाँ पर चारों वर्ड्स की एक्सरसाइज अलग अलग दी गई हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले वाव अलिफ, कफरू, उन्होंने कुफ्र किया। तो यहाँ पर पता ही नहीं चला कि दो है या दो से ज्यादा है, यानी कि ये प्लूरल है, जमा की अलामत है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि जहाँ पर लास्ट में वाव अलिफ है वहां पर ज्यादा लोगों की बात हो रही है। कफरू, कफरा का तो हमें पता ही है कुफ्र, और वाव अलिफ है तो यानी जमा है, जमा की अलामत यहाँ पर आई है तो यानी उन्होंने कुफ्र किया। नेक्स्ट है आमनु, आमनु का आपको पता ही है ईमान होता है, और वाव अलिफ है तो जमा है। तो यहाँ पर वो ईमान लाए, यहाँ पर वो ईमान लाया नहीं है, एक नहीं है, आमनु, वो ईमान लाए। जिस लफ्ज के लास्ट में वाव नून, वाव साकिन और नून पर जबर, वाव साकिन हो और नून पर जबर हो। मुफलिहूना, फलाह पाने वाले, तो इसका रूट है फलामहा, फलाह। तो फलाह तो आपको मालूम हो गया, और वाव नून यानी जमा की अलामत है, यानी फलाह पाने वाले। मुफसिदूना, मुफसिदूना का रूट क्या बनेगा? फा सीन दाल, फसाद, इससे बनेगा फसाद। तो यानी फसाद आपको मालूम हो गया, इसका रूट है फा सीन दाल फसाद। तो इसका वाव नून इसमें जमा की अलामत है, यानी फसाद करने वाले। या नून से पहले कसरा हो, जेर हो, यहाँ पर देखिए मीम पर जेर है और या साकिन है, नून पर जबर है। नीचे वाले में काफ पर जेर है, या साकिन है, नून पर जबर है। ज़ालिमीना, ज़ालिमीना यानी जुल्म से, जोय लाम मीम इसका रूट है जुल्म, यानी जुल्म करने वाले। सादिकीना, स्वाद दाल काफ इसका रूट है सिद्क यानी सच्चाई, यानी सच्चे लोग, सच्चे। अब इसको हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सच्चे बोलने वाले, यहाँ पर जमा है, सच्चाई है इसका, यानी सच्चे, सच्चे लोग। ठीक है, लास्ट है हमारा वर्ड अलिफ्ता। अलिफ्ता, यहाँ देखिए लास्ट में अलिफ्ता आया है। खादिमात, खादिमात यानी खा दाल मीम इसका रूट है खिदमत, खिदमत करने वालियां। अलिफ ता जो है ये मोनस के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर वालियां आया है, खिदमत करने वाले नहीं आया। अलिफ ता जो है वो मोनस की अलामत होती है, यानी फीमेल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर खिदमत करने वालियां। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं वाव अलिफ, वाव नून, या नून, इनमें पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, ये दोनों के लिए यूज होते हैं। और अलिफ ता जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए यूज होता है। ये आज का आपका लेसन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो आपका होमवर्क है आज का, तो आपको कुरान में अपने आपका जो भी लेसन है अब तक जितना भी कराया गया है, आपका सूरत अल बकरा की आयत नंबर 6 से 7 तक आपकी हो गई है, और 7 से आगे का लेसन आपको आज दिया जाएगा। तो आज का जो आपका जो लेसन होगा वहां तक आपको अपना सर्च करना है सूरत अल फातिहा और सूरत अल बकरा में। इस हफ्ते का जो आपका लेसन है वहां तक आपको देखना है वाव अलिफ, वाव नून, या नून और अलिफ ता वाले लेटर्स। जो भी लेटर्स उसमें आपके आएंगे कम से कम दो दो लेटर्स लिखिएगा, एक वर्ड के दो एग्जाम्पल्स लिखिएगा, और जो इसमें लिखे हुए हैं वो नहीं लिखने हैं, आपको अलग से लिखने हैं। ठीक है, और उनका मीनिंग भी साथ ही लिखना है, क्योंकि जब आप उसका लफ्ज़ी तर्जुमा लिखेंगी तो आपको उसका मीनिंग भी पता होगा। तो इसी तरह से वाव अलिफ आपको ऊपर हेडिंग डालना है, ब्लैंक पेज है आपकी कॉपी का, ऊपर आप हेडिंग डालेंगे वाव अलिफ, और यहाँ से नंबर 1
فرسٹ ایگزامپل لکھیں گے یہاں اپنا اور سیکنڈ لکھیں گے. اس کے بعد نیچے آئیں گے, نیچے بھی اسی طرح آپ کو ہیڈنگ ڈالنا ہے واو نون اور اس کے ایگزامپلس کو لکھنا ہے نمبر 1 اور نمبر 2. اسی طرح آپ کو ان چاروں کے ایگزامپلس نکال کے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ مجھے ہوم ورک میں سینڈ کریں گی واٹس ایپ پر تاکہ میں آپ کی کریکشن کر پاؤں, آپ کا ہوم ورک چیک کر لوں, ٹھیک ہے. گرامر کا ہمارا ہو چکا ہے. نیکسٹ پیریڈ ہے ہمارا حفظ کا. حفظ کی طرف آ جائیے اور دھیان سے دیکھیے. آپ کی نوٹ بک آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے اور آپ کی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو, اور جہاں پر میں آپ کو پڑھاؤں وہاں پر آپ کی پینسل ہونی چاہیے. ریپیٹیشن اسٹارٹنگ سے کریں گے. ہمارا جو ہے 10 آیات ہماری ہو چکی ہیں, یہاں تک میں آپ کو یاد کرا چکی ہوں. تو آج کی 5 آیات ہم ایکسٹرا لگائیں گے یعنی 15 تک. اب ہم اسٹارٹنگ سے اس کی ریپیٹیشن کریں گے 15 تک. دھیان سے سنیے گا پروناؤنسیشن کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیے. جیسے ہی میں پڑھنا رک جاتی ہوں میرے بعد آپ ریپیٹ کریے میرے پیچھے پیچھے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. یہاں پر ہم نے اس کو مہادہ پڑھا کیونکہ ہم نے اس کو ملا کر نہیں پڑھا. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو دال کو واو میں ملائیں گے, ادغام کریں گے. مہادًا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. اسی طرح یہاں پر بھی ادغام ہوگا جب دال کو واو سے ملائیں گے. ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا یعنی مرج کرنا. جیسے یہاں پر ہم نے دال کو واو سے ملایا اسی طرح. تو آپ چاہیں تو یہاں پر رک کر یاد کر سکتے ہیں یا پھر اس کو یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک ایک ساتھ یاد کر سکتے ہیں. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. یہاں پر اخفا ہوگا
اور با پر قلقلہ ہوگا. سبعاً سبعاً. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا.
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا اب سے، میرے پیچھے نہیں، میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. آج کا حفظ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو کلاس میں ہی یاد ہو گیا ہوگا. الحمدللہ بہت اچھی پروناؤنسیشن ہوئی ہے. یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے، آیت نمبر 15 تک. نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 16 سے سیکھیں گے. اگلے سبجیکٹ کی طرف آئیے. نیکسٹ پیریڈ ہے ہمارا ترجمہ تفسیر کا. اس میں آپ کو سورۃ البقرہ کی لیسن نمبر 3 تھا آپ کا سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 6 سے 7 تک. صرف 2 آیتیں تھیں، تو اس میں آپ نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ آپ کے ہارٹ کو ٹچ ہوا، اپنے پوائنٹس لکھے ہوں گے، تو اپنے اپنے پوائنٹس مجھے بتائیے. اور اگلے ہفتے کا آپ کا لیسن ہے لیسن نمبر 4. لیسن نمبر 4 آیت نمبر 8 سے 16 تک. تو اب آپ کا ہوم ورک ہے سورۃ البقرہ کا لیسن نمبر 4 آیت نمبر 8 سے 16 تک.
तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से लिखवाए थे वो भी और जो आपके जुज में है वो भी, वो सब आपको याद करने हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं, आपके तफसीर में आपको मिल जाएंगे। और जिनके पास जुज हैं वो अपने जुज में अपना वर्ड टू वर्ड तर्जुमा फिल कर लीजिएगा और तफसीर में से अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा, अपनी अलग नोटबुक बनाइएगा एक पॉइंट्स के लिए। तो अभी आप मुझे सब अपने अपने पॉइंट्स बता दें और अगले हफ्ते का सबक भी आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा 6th पीरियड और लास्ट पीरियड हमारा रब्बी ज़िदनी इल्मा की बुक का। इसमें से भी आप मुझे पॉइंट्स बताइए। इसमें आपके अभी 2 लेसन हुए हैं, इस हफ्ते आपको लेसन नंबर 3 करना है। रब्बी ज़िदनी इल्मा की बुक का लेसन नंबर 3 टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा बेसिक कुरान का ग्रुप है वहाँ पर आपको सारे होमवर्क्स मिल जाएंगे और जो क्वेश्चंस मैंने अलग से लिखवाए थे वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको जुज के अलग से लिखवाए थे, तो अभी आप मुझे सब अपने पॉइंट्स बता दीजिए। आप सभी के पॉइंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मैंने अच्छे से सुने और उम्मीद करती हूँ आपको भी क्लास अच्छी लग रही होगी। बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आपको, आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। इस कोर्स को करते करते धीरे धीरे ही हम अमल करते हैं, एक साथ नहीं होता है। तो दुआ कर लेते हैं। दुआ के लिए अपने हाथ उठा लीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।